السلام علیکم گائز، آج جو ناول ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے ملے کچھ اس طرح۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ لڑکی؟ دوراب اس کی طرف لپکا تھا۔ دیکھیں دوراب، وہ اس حادثے کے سبب اپنی یادداشت کھو چکی ہیں۔ اب آپ کو سب تحمل سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ دوراب جھنجھلا سا گیا۔ اب اس لڑکی کا کیا کروں؟ اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتا روم میں داخل ہوا جہاں وہ سبز آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ دستک پر فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ آ گئے؟ میں ویٹ کر رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ 18 سالہ لڑکی بڑے دھڑلے سے اسے اپنا شوہر بتا رہی تھی، جبکہ دوراب اپنے قدم وہیں روک چکا تھا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ کیا بیبی آنے والا ہے؟ دوپہر کا وقت تھا۔ دوراب نظیر نیند بڑی آنکھوں سے جمائی روکتا مسلسل بجتی بیل کی وجہ سے دروازے کی جانب بڑھا۔ جب سے تم پاکستان آئے ہو اپنی شکل دکھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم خود ہمیں ملنے آؤ گے، لیکن یہ کام بھی آخر میں مجھے خود ہی کرنا پڑا۔ تم سے تو اس چیز کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ عمر نے گھر میں قدم رکھتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اس طرح سے مسلسل بولتا دیکھ دوراب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کچن کی طرف چلا گیا۔ دوست اس طرح سے بھی بدل جاتے ہیں، آج تک سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ پورے 1 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، بجائے اس کے تم جوش و خروش سے مجھے گلے ملو۔ میری آواز سنتے ہی تم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس بس، اب یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ کون سے 1 سال کی بات کر رہے ہو؟ ابھی پچھلے مہینے تو تم وہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور 1 مہینے میں تم سے اتنا اداس نہیں ہوا کہ تمہارے آتے ہی لڑکیوں کی طرح تمہارے گلے لگ کر رونا شروع کر دوں۔ دوراب نے پلٹ کر اس کی بات کا جواب دیا اور دوبارہ سے اپنی کافی بنانے لگا۔ میں لڑکی ہوتا تو شاید تم بھاگ کر گلے ہی لگا لیتے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کوئی ملے یا پھر امریکہ میں سے بھی اکیلے ہی واپس آئے ہوں۔ عمر کچن میں رکھی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کسی لڑکی کا میری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ میں اس طرح کے فضول کے جھنجٹ نہیں پالتا۔ یہ کام تمہیں ہی مبارک ہو۔ اچھا، اب اگر تمہارے طنز ہو گئے ہوں تو 1 کپ کافی میرے لیے بھی بنا لو۔ تم خود تو پوچھو گے ہی نہیں، کیونکہ تمہیں تو گھر آئے مہمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ تمہارے لیے کافی بناؤں۔ اٹھو یہاں سے اور خود اپنے لیے بنا لو۔ دوراب نے اپنی کافی کا مگ اٹھایا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ زندگی میں ایک دوست ملا ہے، اور وہ بھی ایسا جس کو میری بالکل بھی قدر نہیں۔ میرے جیسے دوست ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ قدر کیا کرو میری۔ عمر وہاں سے اٹھ کر اپنے لیے کافی بنانے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں دوراب کو سنا رہا تھا۔ دوراب بھی اپنا مگ ہاتھ میں پکڑے ہال میں آ کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عمر سے اس کی بچپن کی دوستی تھی اور دونوں جب بھی ملتے تھے اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یہی تو آج رات کا تمہارا کیا پلان ہے؟ میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے اس قسم کی پارٹیز اٹینڈ کرنا بالکل پسند نہیں، اس لیے میرا کہیں جانے کا کوئی موڈ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی دوراب؟ سارے ارینجمنٹس تمہارے لیے تو کیے ہیں۔ تمہارے واپس آنے کی خوشی میں یہ پارٹی رکھی ہے اور تم ہی آنے سے انکار کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے سائرہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ اب اگر تم میری بات بھی نہیں مانو گے تو سب کے سامنے میری عزت کیا رہ جائے گی؟ اور کچھ نہ صحیح تو بچپن کی دوستی کا ہی تھوڑا لحاظ رکھ لو۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم میرے دوست ہو یا پھر اس کے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے یار؟ ظاہری سی بات ہے تمہارا دوست ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، صرف کچھ دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جانا۔ سائرہ کا دل ہی رکھ لو یار، اس نے اتنے دل سے تمہارے لیے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں۔ عمر، مجھے لڑکیوں کا اس طرح سے زیادہ فری ہونا بالکل نہیں پسند، اور سائرہ سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ یہ سب کچھ کس مقصد کے لیے کر رہی ہے، پھر بھی تم مجھے وہاں آنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ہاں یار، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھی بدلے میں اس سے محبت کرنے لگو، لیکن کم از کم کسی کی محبت کا تھوڑا مان رکھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی، اور کچھ نہ صحیح تو وہ ہماری دوست تو ہے نا۔
دوستی کے ناطے ہی اس کا دل رکھ لو۔ عمر کی بات سن کر دوراب چپ ہو گیا تھا۔ سائرہ یونیورسٹی کے ٹائم سے ہی اسے پسند کرتی تھی اور یہ بات ان کے گروپ کے سب لوگ جانتے تھے، لیکن دوراب کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور دوراب کو ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس کا حد سے زیادہ ماڈرن سٹائل دوراب کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صرف ایک دوست کی طرح اسے ٹریٹ کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سائرہ اس کی محبت میں اور زیادہ جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی دوراب اب اس سے کم ملتا تھا۔ دوراب اپنے کسی کام کی وجہ سے امریکہ چلا گیا تھا۔ 1 سال وہ وہیں رہا اور اب 1 سال بعد واپس آیا تھا۔ سائرہ کو جب اس کے واپس آنے کی خبر ملی تھی تو اس نے اس کے آنے کی خوشی میں پارٹی رکھی تھی۔ دوراب کا اس کی پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے ایسی پارٹیز میں جانا پسند ہی نہیں تھا۔ سائرہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اس نے عمر کو اسے راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عمر دوراب کا بچپن کا دوست تھا۔ ان دونوں کی دوستی اس قدر گہری تھی کہ وہ کبھی ایک دوسرے کی کسی بات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ تم سارے پینترے آزماتے ہو، میں تمہاری بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا آنے کی، لیکن میں وعدہ نہیں کر رہا۔ یار دوراب، یہ کیا بات ہوئی یار؟ تھوڑی دیر کے لیے نا پلیز۔ تم سمجھو عمر کہ میں اس لڑکی سے کیوں دور رہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید کسی خوش فہمی میں رہے، اس لیے اچھا ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ اس کا حد سے زیادہ جنونی انداز مجھے بے حد برا لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس آج شام کو تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، اس کے بعد آئی پرومس میں تمہیں دوبارہ کبھی اس چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا ہے، اس طرح سے اسے امبیرسمنٹ فیل ہوگی۔ بس اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور وہ کون سا وہاں پر زبردستی تم سے شادی کر لے گی جو تم اس طرح سے بھاگ رہے ہو۔ عمر نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی، وہ دوراب کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ دوراب کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ کوئی زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہ بھائی، کوئی زبردستی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ عمر کی بات سن کر دوراب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی، یاد سے آ جانا۔ عمر نے اپنی کافی ختم کی تھی، اپنی گاڑی کی چابی لے کر اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دوراب نے بھی اپنا کافی کا مگ اٹھایا تھا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ آئینے کے سامنے وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی تیاری دیکھی تھی، وہ بے حد ہینڈسم تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ کسی بھی پارٹی میں جاتا تھا تو ساری لڑکیوں کی توجہ کا مرکز صرف وہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کہیں پر بھی زیادہ جانا پسند نہیں تھا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے مجھے۔ دوراب اپنی مکمل تیاری کرنے کے ساتھ عمر کو بھی باتیں سنا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں۔ ابھیا روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان ظالموں سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی جن کے دل پتھر کے ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں ذرا بھی رحم باقی نہ تھا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا لڑکی، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ مصیبت کا ڈرامہ ہمارے سامنے کرو گی تو ہمارا ارادہ بدل جائے گا؟ اتنے سالوں سے تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اب مزید ہم میں ہمت نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب تم اپنی مرضی سے مان جاؤ گی تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آپ کی تو اپنی بھی ایک بیٹی ہے۔ خبردار، اگر میری بیٹی کا نام بھی اپنے منہ سے لیا، تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ میری بیٹی ہے اور تم ایک ایسا بوجھ جو ساری زندگی ہم نے اٹھایا ہے۔ اب بس بی بی، ہماری جان چھوڑو۔ چاچی، امی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اب جو کہیں گی میں وہ کروں گی، آپ کے گھر کا سارا کام بھی کروں گی، لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں۔ ابیہ ان کے پاؤں میں گر کر ان کی منت سماجت کرنے لگی تھی، لیکن اس پتھر دل عورت پر کہاں اثر ہونا تھا۔ وہ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر آگے گزر گئی۔ شائستہ، لے جاؤ اسے اور اس کے کمرے میں بند کر دو۔ آج کا دن تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، جانتی ہو نا یہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے۔ رات سے پہلے اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ہی جانے اور اس کا مالک رفت بیگم ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے ابیہ کی سسکیاں تھیں، وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چلو اٹھو، بہت ہو گیا، اب کوئی اور تماشا مت لگانا۔ شائستہ نے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ شائستہ تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز میری مدد کرو، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہیں بھی یہی سمجھاؤں گی کہ بڑی بیگم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں خاموشی سے ان کی بات مان لو، ورنہ یہ لوگ زبردستی اپنی بات منوا لیں گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کیوں تم رو کر منت سماجت کر کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری آنسوؤں کا یہاں پر کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ شائستہ بازو سے پکڑ کر اسے کمرے میں واپس لے جانے لگی۔ ایک بار میری بات تو سن لو شائستہ، تم تو میری ساتھ ایسا مت کرو، کوئی تو راستہ ہوگا، پلیز تم میری مدد کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ شائستہ تو ایسے تھی جیسے اس کے کانوں تک ابیہ کی آواز ہی نہیں پہنچ رہی۔ اس نے زبردستی اسے کمرے میں دھکا دیا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے میں اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ رات تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، چلو آؤ نا، ہم دونوں ڈانس کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ جب ان سب کو یہ پتہ چلا کہ میں نے یہ پارٹی تمہارے واپس آنے کی خوشی میں رکھی ہے اور تم اس پہ شرکت کر رہے ہو، تو ان سب لڑکیوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ اف، میں نے تو بہت انجوائے کیا۔ اب اگر ہم دونوں ڈانس کریں گے، اس کے بعد تم دیکھنا ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تراب سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا، اسے کبھی بھی اس قسم کی پارٹیز نہیں پسند تھی، عمر کے مجبور کرنے پر وہ یہاں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سائرہ اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی تراب کو اس پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتا تھا کہ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، اس لیے اسے کچھ بھی کہنے یا روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تم جانتی ہو سائرہ، مجھے سب نہیں پسند اور تمہیں بھی سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا چھوڑو، اب ناراض تو مت ہو، اب اگر تم میری خوشی کے لیے آ ہی گئے ہو تو تھوڑا سا ڈانس کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی ہم دونوں نے آگے پوری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، ایک دوسرے کی اتنی باتیں تو مان ہی سکتے ہیں نا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو اس قسم کی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ عمر کے کہنے پر میں یہاں آ گیا ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کر لوں گا؟ تراب نے غصے سے اپنا کوٹ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی، وہ مزید ایک منٹ بھی یہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، ورنہ یہ لڑکی اس کا دماغ مزید خراب کر دیتی۔ تراب تم اس طرح مجھے انکار کر کے نہیں جا سکتے۔ سائرہ میں نے تمہیں کیا کہا، میرے راستے سے ہٹو۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، تم کیوں ہر بار میری محبت کی توہین کرتے ہو؟ میں کتنے سالوں سے تم سے محبت کر رہی ہوں، تم نے کبھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ تم جانتے ہو میرے سرکل کے سارے لڑکے میرے پیچھے پاگل ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تمہارے سوا میرے دل میں، میری زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے سائرہ؟ میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں تم سے محبت نہیں کرتا، اب یہ اس قسم کی فضول حرکتیں کرنا بند کرو، ہٹو میرے راستے سے۔ تراب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی شرٹ سے ہٹائے تھے، انہیں دور پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے سائرہ کو غصے سے ایک طرف کیا اور وہاں سے جانے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ تم میرے ہو، ہمیشہ سے میرے تھے اور میرے رہو گے۔ اپنی محبت میں تمہیں حاصل کر کے دکھاؤں گی، تم مجھے اس طرح انکار نہیں کر سکتے، تمہیں ہاں کرنی پڑے گی۔ تراب نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ پیچھے جانے کیا کچھ بولتی رہی، لیکن وہ تو وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کی باتوں نے تراب کا دماغ اس قدر گھما دیا تھا کہ اسے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، دماغ خراب کر دیا میرا۔ آج کے بعد جو دوستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تراب نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ فل سپیڈ پر گاڑی چلانے لگا کیونکہ رات کا وقت تھا، روڈ بالکل خالی تھے۔ وہ بس جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں جا کر سکون سے سو سکے۔ وہ کسی کو بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے دوں گی، میں کسی کو بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے دوں گی۔ ہاں مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں اس طرح سے ہار نہیں مان سکتی۔ دوپہر سے ابیہ کمرے میں بند تھی، رات ہو گئی تھی، گھر میں بھی شاید سب سو چکے تھے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ رات کی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور یہ اس کے پاس خود کو بچانے کا آخری راستہ تھا۔
ورنہ صبح کا سورج اس سے سب کچھ چھین لیتا۔ جیسے تیسے کر کے کھڑکی کے ذریعے وہ گھر سے باہر تو آ گئی تھی، لیکن اتنی رات کو جاتی کہاں، بس خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ارے میڈم کہاں جا رہی ہیں اتنی رات کو، وہ بھی اکیلی؟ کہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، آج کی رات آپ ہمارے ساتھ گزار لیں۔ ابیہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی جب ایک جگہ پر بائک پر دو لڑکے اسے نظر آئے۔ ان لڑکوں نے ابیہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کے قریب آ کر اسے تنگ کرنے لگے۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچا تھا جو اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، بات تو سنو، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دو، اس کے بعد تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ دور رہو مجھ سے۔ ایسے کیسے دور رہیں، اتنی خوبصورت لڑکی مل جائے اور کوئی اسے جانے دے، یہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا۔ دونوں لڑکے ہنسنے لگے تھے جب ایک نے بائک سے نیچے اتر کر ابیہ کا ہاتھ پکڑا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے۔ ابیہ نے اس لڑکے کے ہاتھ پر سختی سے اپنے دانت کاٹ دیے تھے جب اس نے چلاتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ بازو چھوڑتے ہی ابیہ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکوں کی نیت سمجھ چکی تھی، اپنی عزت بچانے کے لیے تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ آئی تھی۔ ارے پکڑو اس کو، ایسے تو اسے ہم بھی نہیں جانے دیں گے۔ دونوں لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ خود کو ان درندوں سے بچانے کے لیے بس بھاگے جا رہی تھی۔ دوپٹہ راستے میں ہی کہیں گر گیا تھا، بال بکھر گئے تھے۔ ابیہ پیچھے دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی، کہیں وہ لڑکے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ جب روڈ پر سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر بری طرح نیچے گری۔ لڑکے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ گئے تھے، کیونکہ جس قدر خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ لڑکے سمجھ گئے تھے اب وہ لڑکی شاید زندہ نہ رہی ہو، اور وہ اب اس کے پیچھے جا کر خود کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ او شٹ! دوراب فوراً اپنی گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دور دور تک روڈ پر کوئی نہیں تھا، اس لیے تو وہ گاڑی اتنی تیز رفتار میں چلا رہا تھا۔ جب اچانک سے ایک لڑکی گاڑی سے آ کر ٹکرا گئی۔ جب اس نے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھا تو تھوڑا دور ایک لڑکی گری پڑی تھی، اس کے سر سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس کا سر روڈ کے سائڈ پر بنی فٹ پاتھ پر جا لگا تھا۔ دوراب نے آس پاس دیکھا تو دور دور تک کوئی نہ تھا۔ رات کے اس وقت یہ لڑکی اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا، اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پہلے وہ سائرہ اور اب یہ لڑکی، پتہ نہیں کون ہے۔ آج کا دن ہی میرے لیے خراب ہے، مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ میں اس کے بلانے پر جاتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے وہ سکون میں نہیں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی دوراب کے کہنے پر اس لڑکی کا علاج شروع کر دیا تھا۔ پوری رات اس نے وہیں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ جب صبح کے قریب ڈاکٹر باہر آیا، ڈاکٹر کیسی ہے وہ لڑکی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیے دوراب، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لڑکی کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ آپ کو بہت تحمل سے سب کچھ ہینڈل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کی یہ بات سن کر دوراب جھنجھلا گیا تھا۔ اب کیا کروں، اس لڑکی کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، میں اسے اس کے گھر تک کیسے پہنچاؤں گا؟ یا خدایا، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ میں واپس ہی نہ آتا۔ اب اس لڑکی کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دوراب نے خود کو ریلیکس کیا تھا، کمرے میں داخل ہوا جہاں پر وہ معصوم سی خوبصورت سی لڑکی بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ رات کو تو اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو دیکھ کر دوراب کو اندازہ ہو گیا تھا وہ لڑکی 18-19 سال کی کم عمر لڑکی ہے۔ دروازے پر دستک کی وجہ سے ابیہ نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سامنے ہی دوراب کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس لڑکی کی سبز آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جب دوراب نے تو بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا کہ کوئی اس قدر خوبصورت اور معصوم بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ آ گئے، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کم عمر لڑکی بڑے حق سے اسے اپنا شوہر بتا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ بات سن کر دوراب کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ کیا ہمارا بیبی آنے والا ہے؟ واٹ؟ ابھی جان، بیبی؟ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔
کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ آپ کو بالکل بھی میری فکر نہیں ہے۔ ابیہ نے افسردگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ تراب کو اس کی اداسی اچھی نہیں لگی جب ہی وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں ابھی، اب آپ آ گئی ہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہی ابیہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تراب تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ تو سب کچھ بھول چکی تھی، تو پھر اسے ابی جان کیوں بول رہی تھی؟ کیا اس کی شادی ہوئی تھی؟ لیکن ایج کے حساب سے تو بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ تراب کو کہیں سے بھی شادی شدہ تو نہیں لگ رہی تھی۔ تراب نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا میں تمہارا ہبی ہوں؟ وہ جو یہاں ڈاکٹر آئی تھی نا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ میرے ہبی ہیں اور رات سے باہر بیٹھ کے میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آپ مجھے بتائیں نا، مجھے کیا ہوا تھا؟ یہ چوٹ کیسے لگی اور آپ کہاں تھے جب مجھے اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی؟ آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ اور ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ تراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیا کہے۔ لڑکی نے بھی یہی کہا کہ اسے ابھی کچھ بھی یاد دلانے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے وہ خاموش تھا۔ بتائیں نا ابی جان، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی اس لیے چوٹ لگی ہے۔ میں گھر پر نہیں تھا، آفس گیا تھا، اس لیے تمہیں چوٹ لگنے سے بچا نہیں پایا۔ ہم تھوڑی دیر میں گھر چلے جائیں گے، اب خاموشی سے لیٹ جاؤ اور آرام کرو۔ میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں ڈاکٹر سے بات کر کے۔ ابھی آپ میرے پاس بیٹھ جائیں نا، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ دیکھو لٹل پرنسس، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ گھر جانا ہے نا، اس لیے ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ تو آپ نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو سمجھا کر دوبارہ واپس لٹا دیا تھا۔ ابھی کیا میرا نام پرنسس ہے؟ ابھی آپ نے مجھے پرنسس بولا۔ ہاں تمہارا نام پرنسس ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دوراب۔ واو، کتنا پیارا نام ہے آپ کا، بالکل آپ کی طرح۔ ابیہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ دوراب نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکی تو سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا تھا۔ وہ اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو سچ جانتا تھا، وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا رخ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف تھا۔ ڈاکٹر، یہ کب تک ٹھیک ہوں گی؟ دیکھو دوراب، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی فی الحال آپ انہیں کچھ بھی یاد کروانے کی کوشش نہ کریں، یہی ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گی، اپنے ذہن پر زور دیں گی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال وہ جس طرح بھی ہیں، آپ انہیں ویسے رہنے دیں، انہیں نرمی سے اور پیار سے ٹریٹ کریں، وقت پر میڈیسن دیں، آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے تو اسے پریشان کر دیا۔ چھٹی مل چکی تھی، اب وہ اس لڑکی کو اکیلا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چلو پرنسس، چھٹی ہو گئی ہے، اب ہم گھر چلتے ہیں۔ واپس کمرے میں آتے ہی دوراب نے ابیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ابھی میں کیسے جاؤں گی؟ آپ مجھے اٹھا لینا۔ اس کی بات سن کر دوراب کو حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن اس میں اس لڑکی کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ تو اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ دوراب نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور لا کر گاڑی میں بٹھایا۔ ابھی یہ آپ کی گاڑی ہے؟ ہاں۔ واو، کتنی پیاری ہے۔ ابھی کیا ہم لوگ امیر ہیں؟ ہاں۔ سچ میں؟ پھر تو ہمارا گھر بھی بڑا ہوگا، کتنا مزہ آئے گا، میں بڑے سے گھر میں رہوں گی۔ ابھی ہماری شادی کب ہوئی تھی؟ دوراب کے پاس ابیہ کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ پرنسس، ہم گھر جا رہے ہیں نا، گھر جا کر آرام سے ساری باتیں کریں گے، اور پھر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ابیہ اس کی بات مان کر خاموشی سے دوسری طرف چہرہ کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی ہمارا گھر؟ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم دونوں کا۔ گاڑی سے نکل کر ابیہ کے کہنے پر ہی دوراب نے اسے دوبارہ اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، گھر میں لا کر اس نے صوفے پر بٹھا دیا۔ صبح ہی آج سے تم نے ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، دھیان رہے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کا خیال تم رکھو گی۔ جی صاحب جی، لیکن یہ ہے کون؟ یہ میری رشتہ دار ہیں۔ دوراب نے اپنے گھر کے ملازموں کو بلا کر اسے ابیہ کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ ابھی یہ کون ہے؟ یہ سبو ہی ہے، آج سے یہ تمہارا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے؟ اور تم بھی اس کی ہر بات مانو گی، سبو ہی جیسا کہے گی بالکل ویسا کرنا ہے۔ لیکن کیوں ابھی؟ ہمارا خیال تو آپ رکھیں گے نا، یہ کیوں رکھے گی؟ سبو ہی اتنی پڑھی لکھی تو تھی کہ اسے ہبی کا مطلب سمجھ آتا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور مسکراتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ دوراب نے حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا اور ابیہ کی طرف متوجہ ہوا۔
دیکھو پرنسس، میری بات دھیان سے سنو، مجھے کام پر بھی جانا ہوتا ہے نا، اس لیے میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب میں گھر نہیں ہوں گا تو تو صبح ہی تمہارا خیال رکھے گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ دوراب نے صبحی کو آواز دی۔ صبحی، تم اسے میرے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ وہیں رہے گی اور تم بھی سارا وقت اس کے پاس ہی رہنا۔ آپ کے ساتھ والے کمرے میں کیوں ابھی؟ میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہوں گی، آپ مجھے دوسرے کمرے میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ اس لیے میری پرنسس کہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہیں اپنے کمرے میں لے آؤں گا۔ نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اس سے بوئی کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو رات کو اس لڑکی کی ضد دیکھ کر حیران تھا، اب وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ابھی کیا سوچ رہے ہیں؟ چلے نا، مجھے کمرے میں جانا ہے، آپ مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ ابیا کی بات سن کر صبحی نے دوبارہ وہاں سے شرماتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ پھر آپ نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوبارہ سے ابیا کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب تم سو جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو صبحی کو کہہ دینا، وہ تمہیں دے دے گی۔ ابھی آپ کب تک واپس آئیں گے؟ جلدی آ جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ جیسے تیسے دوراب اپنی جان چھڑوا کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے لمبی سانس لی۔ وہ لڑکی اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ اب جلدی جلدی اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنا تھا، تبھی اس کا کوئی حل نکل سکتا تھا۔ فراز، مجھے کل تک اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، یہ کون ہے اور کہاں سے ہے؟ آفس میں آتے دوراب نے ابیہ کی تصویر فراز کے سامنے رکھی۔ سر، کل تک تو ساری انفارمیشن حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے، اب مجھے 2-3 دن دیں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل نکال دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن 2-3 دن میں مجھے اس بارے میں ایک ایک بات جاننی ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کا نام، پتہ، رشتہ دار، سب کچھ۔ جی سر، آپ فکر مت کریں، بس 2 دن مجھے دے دیں، میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا۔ گڈ۔ تو آپ نے اپنے مینیجر کو یہ کام سونپ دیا تھا، وہ جلد از جلد اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ ابھی آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ دوراب نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اسے لگا تھا جیسے اس کا دل پگھل گیا ہے، جس طرح سے وہ کیوٹ سا منہ بنا کر اسے بتا رہی تھی۔ دوراب کو اس پر ڈھیروں پیار آیا، اس لیے وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا، تو میری پرنسس نے مجھے یاد کیا اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا تھا نا، کھانا ٹائم پر کھانا ہے، اس کے بعد اپنی میڈیسن بھی لینی ہے۔ ہاں، لیکن میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، پہلے کا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں، لیکن اب میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ دوراب نے گہرا سانس لیا اور صبحی کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ صبحی بھی فوراً کھانا لے کر کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ دوراب نے خود بھی کھانا کھایا اور اپنی پرنسس کو بھی کھانا کھلایا تھا۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی انجان ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد ابیہ کو دوائی دی۔ چلو اب شاباش، سونے کے لیے لیٹ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، ایسے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ دوراب نے اسے بیڈ پہ لٹایا، وہ دوبارہ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا پرنسس، سونا نہیں ہے کیا؟ سونا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں۔ اچھا، تو پھر کیسے؟ آپ بھی میرے ساتھ لیٹیں، مجھے حق کریں اور پھر مجھے سلائیں۔ کیا میں؟ دوراب کو تو سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا کہے۔ دیکھو پرنسس، تمہیں چوٹ لگی ہے نا، اس لیے میں تمہیں نہیں کر سکتا، تم خاموشی سے سو جاؤ، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ نہیں نا، ایسے نہیں، چوٹ میرے سر پہ لگی ہے، آپ مجھے حق کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تو پھر آپ نے مجھے بچایا کیوں؟ مجھے مر جانے دیتے۔ دوراب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی رونے لگی تھی، اور اس طرح روتے ہوئے دیکھ دوراب تو گھبرا گیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ ہم اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، ایک تو میں سب کچھ بھول گئی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اور آپ بھی میری بات نہیں مانتے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، میں بھلا اپنی پرنسس کی بات کیوں نہیں مانوں گا؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ میری پرنسس کو چوٹ لگی ہے۔ دوراب نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ابیہ نے زور سے اسے ہگ کیا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ دوراب کافی دیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ جب دوراب نے بیڈ پر لٹا کر چادر دی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے امتحان بن گئی تھی، وہ اسے اپنا شوہر سمجھتی تھی، لیکن وہ تو جانتا تھا کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے، پھر کیسے وہ اس لڑکی کے قریب جا سکتا تھا؟ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں؟
اس کے لیے نامحرم ہوں۔ دوراب ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند اسے کہاں آنے والی تھی۔ صبح جم کے بعد وہ واپس کمرے پہ آیا تھا، ابھی تک سو رہی تھی۔ دوراب بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ نیند میں تو وہ اور بھی زیادہ معصوم لگتی تھی۔ اس کی باتیں، اسے اس کا حبی جان کہنا سوچ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ گڈ مارننگ پرنسس، اٹھ جاؤ، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ابھی آپ اٹھ گئے؟ یس مائی پرنسس، چلو تم جلدی سے اٹھ جاؤ، پھر ہم دونوں ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ میں تو اٹھ گئی ہوں ابھی، آپ چلیں ناشتہ کرنے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، چلو آؤ۔ اوہو، ایک تو آپ بھی نا، ابھی آپ کو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے۔ آپ نے ہی مجھے بتایا نہ تھا کہ میں سیڑھیوں سے گری تھی تو دوراب نے کچھ سوچتے ہوئے ابیہ کو اٹھا لیا۔ ابیہ نے اس کے گال پر لب رکھے۔ ابھی آپ دنیا کے بیسٹ ہبی ہیں۔ دوراب تو اس چھوٹی سی لڑکی کی اس حرکت پہ حیران پریشان ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دوراب، تم نے میری کال سائرہ جو اس دن کے بعد آج دوراب سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی دوراب کی باہوں میں کوئی لڑکی تھی جو کبھی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ رہی تھی تو کبھی اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوراب، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی تم نے اسے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ سائرہ، تم اتنی صبح اور وہ بھی یہاں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے دوراب، میں نے تم سے پوچھا جو اس بات کا جواب دو، کون ہے یہ لڑکی؟ دوراب نے ابیہ کو صوفے پر بٹھا دی۔ ابیہ بھی حیرت سے دوراب کو تو کبھی سائرہ کو دیکھ رہی تھی جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں تمہیں اپنے کسی بھی معاملے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ کیوں نہیں؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، تم مجھے جواب دہ ہو دوراب۔ سائرہ نے غصے سے دوراب کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ ابھی کون ہے یہ لڑکی اور یہ آپ کو ٹچ کیوں کر رہی ہے؟ اس کو بولیں آپ سے دور رہے، آپ صرف میرے ہیں۔ سائرہ کو دوراب کے اس طرح قریب دیکھ کر ابیہ فوراً سے بولے۔ اس کے منہ سے حبی کا لفظ سن کر تو سائرہ کے سر پر جیسے اس گھر کی چھت گر پڑی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ ابھی کیا کہا اس لڑکی نے؟ یہ تمہیں حبی جان کیوں کہہ رہی ہے دوراب؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کون ہے یہ؟ تم نے سنا نہیں وہ مجھے حبی کہہ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں، اور اگر میں اس کا ہسبینڈ ہوں تو وہ میری کیا لگی؟ دوراب نے دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑی تسلی سے سائرہ کو جواب دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم کیسے میرے علاوہ کسی اور لڑکے سے شادی کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کبھی تم سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا یا تم سے کوئی محبت کے دعوے کیے تھے؟ نہیں نا، تو پھر میں جس سے چاہوں شادی کر سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا دوراب، میرے ساتھ اس لڑکی کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھ پر اس لڑکی کو تم نے اہمیت دی، میں اسے بھی تمہاری زندگی میں رہنے نہیں دوں گی، دیکھ لوں گی میں اس کو بھی۔ سائرہ غصے سے پاگل ہوتی دوراب کو دھمکی دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ابھی یہ لڑکی کون تھی اور یہ آپ کے ساتھ کیوں لڑائی کر رہی تھی؟ کچھ نہیں مائی لٹل پرنسس، تم اس کو چھوڑو، اس کو، یہ پاگل لڑکی ہے، ایسے ہی کسی کے گھر میں بھی گھس جاتی ہے، تو اس کی ٹینشن نہ لو۔ چلو ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابیہ کو ناشتہ کروا کر وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا اور صبح کو اس کا خیال رکھنے کا کہا، خود وہ آفس چلا گیا تھا۔ ہاں فراز، بولو کیا خبر ہے؟ سر، اس لڑکی کے بارے میں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے۔ اس لڑکی کا نام ابیہ ہے، اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، والدین کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ چچی حد سے زیادہ ظالم خاتون تھی، ہر وقت بیچاری پر ظلم کرتی تھی، اور پھر آخر میں اس نے ظلم کی انتہا کر دی، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر چند پیسوں کے لیے ایک امیر آدمی کے ساتھ اس معصوم لڑکی کا سودا کر دیا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی ایک رات پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ شاید اسے اپنی چچی اور اس کے بھائی کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا، اس لیے ایک رات پہلے وہ گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم۔ ساری کہانی سن کر غصے سے دوراب کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کو جا کر اپنے ہاتھوں سے قتل کرے جس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنے ظلم کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ رہی تھی اور اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ سر، آپ اس کے بارے میں کیوں پتہ کروا رہے ہیں؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ دوراب ابیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب فراز کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ ہاں نہیں، میں نہیں جانتا، بس ایک دوست نے پتہ کروانے کے لیے کہا تھا۔
بس اسی لیے تم چھوڑو یہ سب، ایسا کرو آج کی میٹنگ کینسل کر دو، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، باقی سب بعد میں دیکھیں گے۔ جی سر۔ فراز کے جاتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے عمر کو فون کیا۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا یا پھر میری طبیعت خراب ہے؟ یہ آج تم نے مجھے فون کیسے کر لیا؟ بکواس بند کرو، ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا، میری بات دھیان سے سنو، تھوڑی دیر میں مولوی اور ایک دو گواہ لے کر میرے گھر پہنچو۔ کیا کہا تم نے؟ مولوی کو لے کر تمہارے گھر آؤں؟ کیا تم نکاح کر رہے ہو؟ وہ بھی اچانک؟ لیکن کس سے؟ کہیں سائرہ سے؟ عمر میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس سائرہ سے نکاح کروں گا، تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی باتیں گھر پہنچ کر ہوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کا ارادہ مارکیٹ جا کر ربیہ کے لیے شاپنگ کرنے کا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پیاری سے لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اس کے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ جو اسے جانے انجانے میں حبی جان کہتی تھی، وہ اب واقعی میں اس کا حبی جان بننے جا رہا تھا۔ تو آپ شاپنگ کر کے آیا تو بے حد خوش تھا، اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھا۔ سارا سامان ربیہ کے کمرے میں رکھوا چکا تھا اور ملازمہ کو اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی چینج کرنے چل دیا۔ عمر تو کیا مولوی کے ساتھ فتویٰ ڈسکس کر رہا ہے جو اب تک نہیں پہنچا؟ وہ کال پر عمر کو سنا رہا تھا۔ اوئے وہ مولوی بڑی مشکل سے مانا ہے، بیچارے کو بری طرح ڈرا کے لا رہا ہوں، کوئی فضول بات نہ کر۔ عمر نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ چل جلدی، تیری بھابھی سے آفیشلی درا بن کر ملنے کا وقت ہو چکا ہے۔ درا مسروریت سے کہتا فون جیب میں رکھتا باہر آیا۔ جب دروازے کی بیل ہوئی، اس نے جو ہی دروازہ کھلا، سامنے ایک ادھیڑ عمر داڑھی والے مولوی صاحب اور بدتسی دکھاتے عمر کو پایا۔ تراب نے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا جان بوجھ کر۔ اب ہٹو بھی، یہی نکاح پڑھواؤ گے کیا؟ عمر نے اسے راستے میں کھڑا دیکھ کر کہا۔ تراب فوراً سائڈ ہوا۔ عمر مولوی صاحب کو کوچ پر بٹھاتے خود بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ تراب نے ربیہ کے روم کا دروازہ نوک کیا۔ آپ بھی آجو، نکاح خواہ آ گئے ہیں، اس نے نرمی سے اطلاع دی۔ اس کے انداز میں بے قراری تھی۔ تبھی وہ پڑی بکھر سرخ جوڑے پر بڑا سا گھونگھٹ لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ربیہ کا ہی فیصلہ تھا کہ اپنے محرم کے علاوہ کسی کا سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ابیحد دوراب بن چکی تھی۔ تراب نے بھی سکون کا سانس لیا، مانو دل سے ایک بوجھ سا سرک گیا ہو۔ ایک طمانینت تھی جو پورے وجود میں محسوس ہوئی۔ عمر اسے مبارکباد دیتا مولوی صاحب کو لیے جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف ربیہ اور تراب تھے اور گہری خاموشی۔ ان سب کے جاتے ربیہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ ان احساسات کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دل تیزی سے دھڑکا۔ تراب نے بڑی محبت سے اسے کندھے سے لگاتے اس کے تمام خوف خود میں سمیٹ لیے تھے۔ اب وہ بلا جھجک اپنی بیوی کا ہر کام کر رہا تھا۔ ربیہ اس کی محبت پر سرشار تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح ربیہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی ہر خواہش پورے کرنا تراب کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ ذرا سی دیر وہ لڑکی نہ دکھے تو وہ دیوانہ سانس تک گنوانے کو تیار ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، پر اب بھی اکثر اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا، وہ بھی اتنا شدید جس میں ابھرنے والا عکس ربیہ کو سمجھ نہیں آتے، شاید کوئی گزری یادیں جو اسے تکلیف دوچار کر رہی تھی۔ تراب مسلسل اس کا علاج کروا رہا تھا، پر کچھ دھندلی تصویریں ذہن پر آنے لگی تھی۔ ربیہ بھی اپنی اس کیفیت سے پریشان سی تھی۔ تراب پہلے سے زیادہ اب اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہو سکتی تھی، اور وہ تھا کیئر، اسے مصروف رکھنا، خوشیاں فراہم کرنا۔ تراب اب آفس جانا بھی کم کر چکا تھا۔ اسے یہی ڈر تھا اگر ربیہ کی یادداشت واپس آ جائے گی تو نہ جانے وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ یہی سوچ کر اب وہ بہت احتیاط برتنے لگا تھا۔ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی سنگت میں بہترین ہوتی جا رہی تھی، پر ابھی امتحان باقی تھے۔ تراب آفس سے کسی فورن ڈیلیگیشن سے ملنے گیا تھا۔ ربیہ گھر میں اکیلی کھڑی کچن میں اپنے ہبی کے لیے نیو ڈش ٹرائی کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جس طرح تراب اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے سارے کام کرتا ہے، ویسے ہی وہ خود کرے، اسے اسپیشل فیل کروائے۔ وہ کیک پر ڈیکوریشن کر رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ ربیہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اسے لگا اس کے ہبی آ گئے ہیں۔ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی، سیکنڈ کی بھی دیری کیے بنا ان لاک کرتی خوشی سے بھی بولنے لگی، آ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔
اتنی ابھی وہ بات مکمل کرتی ہے، سب سامنے کسی لڑکی پر نظر پڑتے وہ چپ ہوئی۔ سائرہ اس کے سامنے کھڑی تیز نظروں سے اوپر سے نیچے تک اس چھوٹی سی لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہ تو تم ہو وہ حسینہ، سوڑی کم سن حسینہ جس نے اپنے سو کالڈ محبت کے جال میں میرے دوراب کو پھنسایا۔ پر مجھے ہنسی آتی ہے تمہاری قسمت پر، تم جیسی معصوم چڑیا اس کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ ویسے اسے عادت ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی۔ جانتی ہو وہ تمہیں کس لیے محبت کے چلتے وہ تمہیں کسی محبت کے چلتے نہیں رکھ رہا ساتھ، بلکہ اپنے گلٹ کو کم کرنے کے لیے کر رہا ہے وہ سب، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے اپنے تم سے دور ہوئے، تمہاری یادداشت چلی گئی، کتنے مزے سے اپنے دشمن کے ساتھ رہ رہی ہو۔ حیرت ہے تم پر۔ وہ مزے سے کہتی ہے بھیا کو پتھر کا بت بنا گئی۔ اس کا دماغ بری طرح درد کرنے لگا۔ سائرہ کی باتیں نہیں قیامت تھی جو اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ تراب کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں سمانے لگا۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ اب منظر بدلا تھا کچھ، اپنا گھر، وہ عورت، اس کی التجائیں، وہ سب سن پا رہی تھی۔ خوف سے جسم سن پڑ گیا تھا۔ جیسے جیسے اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا دماغ میں دھمک شروع ہو رہی تھی۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے، نہیں پلیز چپ کر جاؤ، سب مت بولو، وہ چیخی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سائرہ بھی پریشان ہو گئی۔ اگر کہیں بھولے سے بھی دوراب کو پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی کی تکلیف کی وجہ سائرہ ہے، وہ اسے ختم کرنے میں ایک منٹ نہ لگاتا۔ یہی سوچ کر وہ وہاں سے دوڑ لگا چکی تھی۔ دوراب کو اچھے سے جاننے کی وجہ سے وہ اپنی جان پر رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس معصوم لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو تکلیف سے دوہری ہوتی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کا جب وقت تھا جب وہ گھر آیا، وہ مسرور چال چلتا اندر آیا، پر سامنے کا منظر اس کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی جان عزیز بیوی فرش پر بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ جو گواہ تھے وہ کسی تکلیف سے گزری ہے۔ تراب کا دل انجانے خدشات سے دھڑکا، کہیں اسے سب کچھ یاد تو نہیں آ گیا۔ وہ ڈر سا گیا، پر یہ وقت اپنے لیے سوچنے کا نہیں، اسے ہوش میں لانے کا تھا۔ آبی میری زندگی، آنکھیں کھولو، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ میری جان بتاؤ مجھے، ابھی اٹھو، میرا دل بند ہو جائے گا زندگی۔ وہ مضبوط مرد آنکھوں میں آنسو لیے ٹوٹے لفظوں سے بول رہا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر گلاس میں پانی لاتے چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالنے لگا۔ ابیہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو اپنے ستم گر کے حصار میں پایا، جو بے چین نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبی تم ٹھیک ہو نا؟ دوراب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا پوچھا۔ آپ کے اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی زندہ ہوں، کیا یہ کافی نہیں جو آپ میری خیریت پوچھ رہے ہیں؟ یادداشت میری گئی تھی، آپ کی نہیں۔ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا مجھ پر، انجان بن کے نہ جانے کتنے وقت آپ کے ساتھ رہی، تبھی تو آپ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ آپ کے دل کا چھوٹ سامنے آنے لگا تھا۔ مجھ سے نکاح بھی اپنی شرمندگی کم کرنے کے لیے کیا تھا نا تم نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دوراب کی نظر بس ابیہ پر ٹکی تھی۔ کیسے وہ اس کی محبت، اس کے خلوص کو ایک دھوکے کا نام دے سکتی تھی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کسی طرح سے دور نہ ہوا تھا، بلکہ اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دوراب نہیں چاہتا تھا کہ اس کی یادداشت واپس آئے، بس وہ اسے خود سے دور جانے سے ڈرتا تھا۔ مرد اپنی محبت میں کتنا گہرا ہوتا ہے یہ دوراب کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکتا تھا، جس نے بنا کسی غرض کے اس لڑکی کی مدد کی، اس نے اپنے گھر میں رکھا۔ جب اسے لگا کہ وہ مزید اس کا فرضی تعلق کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کی عزت کے خیال سے فوراً اسے نکاح کر چکا تھا، بنا کسی بات کو سوچے، بنا اپنے سٹیٹس کی پرواہ کیے۔ وہ ابیہ کو اپنا چکا تھا۔ ابیہ تم اتنی آسانی سے میری محبت، میرے خلوص کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تمہاری یادداشت نہ آنا سراسر خدا کی مرضی تھی۔ شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا تم اپنے برے دنوں کو یاد رکھو۔ ہاں، ایک غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے تم سے تمہارے بارے میں حقیقت چھپائی، کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر مزید تمہارے ذہن پر زور ڈالا گیا تو وہ دماغ کی کوئی نس ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں ہر بات سے انجان رکھا۔ مگر میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا، پلیز میری بات کو سمجھو، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے تفصیلاً سمجھا رہا تھا۔ ابیہ میں نہ کوئی جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے دوراب ہمیشہ کی طرح اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت ریت کی ماند اس کے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ گھر آئے گا تو یہ سب اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آیا کہ ابیہ کے لیے کچھ کھانے کو لے جا سکے۔
پر جیسے ہی نظر ٹرے میں سجے کیک پر پڑی دل میں ہوک سی اٹھی، یعنی وہ لڑکی اس کے لیے سرپرائز پلان کر رہی تھی، پر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹی کھائی تھی اور ابیہ کو اپنے ماضی میں لے گیا تھا، جہاں کی دردناک یادیں اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی بے بسی پہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سب کچھ یاد آ چکا تھا، اس کی چاچی کی بے رحمی، ان کا سودا کرنا، اس کا بھاگنا، اس کی تکلیف، سب کچھ ابیہ ایک فلم کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے، پر نہ جانے کیوں وہ اپنا سارا غصہ، تکلیف، جنون دوراب پہ اتار رہی تھی، جیسے اس کی وجہ ہی سے ہی سب کچھ ہوا تھا، جبکہ یہ سب تو قسمت کا لکھا تھا۔ اس نے دوراب کی دسترس میں آنا تھا۔ دوراب کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں تو آیا تو وہ اب بھی یوں ہی گھٹنوں کے گرد بازو باندھے رونے میں مصروف تھی۔ ابھی میری جان، تمہیں جتنا ناراض ہونا ہے مجھ سے ہو جاؤ، مگر کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، تم جانتی ہو نا میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ دوراب نے نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ کھانے کی ٹرے دونوں کی درمیان جتنا میں سہ چکی ہوں کافی ہے، مجھے سب کچھ ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگے گا۔ دوراب پلیز سمجھے میری کنڈیشن کو، وہ چیخ کر بولی تھی، جبکہ دوراب تو اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر ساکت ہو چکا تھا۔ آج تک وہ لڑکی اسے اپنا حبی جان کہتی آئی تھی، پر اس کے منہ سے اپنا نام دوراب کو ذرا اچھا نہ لگا تھا۔ ایک اجنبیت کی دیوار تھی جو دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی، جسے پار کرنے کی دوراب بارہا کوشش کر چکا تھا، پر ابیہ تھی کہ کسی بھی طرح راضی ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوراب نے بھی اپنی جدوجہد جاری رکھی تھی۔ وہ روز رات کو ابیہ کے پاس بیٹھ کر اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اپنی طرف کا پہلو سمجھاتا تھا، اپنی محبت سے اس کے تمام درد چننے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، پر ابیہ کا دل شاید موم ہونے میں وقت لینے والا تھا۔ یہی سوچ کر دوراب اسے مزید محبت دینے لگا۔ دوراب ابھی فریش ہو کر باہر آیا ہی تھا جب گمسم بیٹھی ابیہ کو دیکھ کر اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ ان دنوں وہ مسلسل ابیہ کو وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آفس کا تمام کام بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا، پر دوراب کے لیے اپنی بیوی سے زیادہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنا کام اسکپ کر کے اپنی بیوی کی دل جوئی میں لگا ہوا تھا۔ وہ ابیہ کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار جو منظر اس کی آنکھوں میں سما گیا تھا وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ ابیہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی، پر دوراب کے لیے ابیہ اس کی زندگی میں وہ آخری لڑکی تھی جسے وہ اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا تھا، اتنا کہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اسے برداشت نہیں تھا۔ دوراب کا مووی دیکھنے کا پلان تھا، وہ چاہتا تھا کسی بہانے تو ابیہ اس کے قریب آئے، اسے پہلے کی طرح پکارے۔ وہ مووی لگا کر ریموٹ پر سائڈ پر رکھتا مزے سے پاپ کارن کھانے لگا اور ابیہ کے تاثرات بھی جانچ رہا تھا، جو ہارر مووی دیکھتے ہوئے ڈر سے اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ بیوی، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ تو آ جاؤ، میرے کندھے پر سر رکھ سکتی ہو، حق ہے تمہارا، وہ شرارتاً گویا ہوا تھا، جبکہ ابیہ نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، اب میں اتنی بھی کاکی نہیں ہوں کہ ذرا سی ہارر مووی دیکھنے سے ڈر جاؤں گی۔ آپ اپنے بہانے اپنے پاس رکھیں اور خبردار جو میرے پاس آئے، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا جواب سن کر دوراب ہنس پڑا۔ اب لگ رہی ہو نا دوراب کی بیوی، چلو مان لیتے ہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا، پر ایک شرط پر تمہیں یہ پوری مووی میرے ساتھ دیکھنی ہوگی۔ دوراب نے اسے ٹیز کیا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ایسے چڑیلے دیکھنے کا، آپ خود ہی دیکھیں، ویسے بھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اپنے ڈر پر قابو پاتے وہ کمبل سر تک تان گئی۔ اس کی حرکت پر دوراب دل کھول کر ہنس دیا۔ یہ لڑکی بھی پوری پٹاخہ تھی۔ اب اسے ابیہ کو منانا آسان لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے کھول سے باہر نکلے اور اس کی محبت کو پہچانے۔ یہی وہ کر رہا تھا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ دوراب اسے پھر سے اپنی پرنسس بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اس کی پچھلی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہ تھا جسے وہ یاد رکھتی۔ دوراب کے تمام الفاظ، اس کی باتیں، اس کا سحر ابیہ کے لیے مرہم ثابت ہوئے تھے۔ وہ دونوں بے حد خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، پر کچھ تھا جو اب بھی نامکمل سا تھا، جس کے لیے دوراب بے حد بے چین تھا۔ وہ کسی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ ابیہ اس کی بے قراری نوٹ کر رہی تھی۔ تھک ہار کر پوچھ بیٹھی، دوراب کیا بات ہے، آپ کسی کے فون کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ بالکل پرنسس، میں انسپکٹر کی کال کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تمہاری چچی اریسٹ ہو چکی ہے، میں ان سے تمام معاملات لینے کے لیے ویٹ کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں، انہیں پتہ چلے کہ تم کوئی یتیم لاوارث نہیں ہو، بلکہ تمہارا سب کچھ دوراب ہے، وہ تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دوراب اسے اپنے حصار میں لیتے دنگ کر گیا۔ کیا کچھ اس شخص کی نظروں سے اوجھل بھی تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنی انا خودداری سب کچھ بھول گیا تھا
اور یہاں وہ اپنے اسے تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ دوسری طرف دوراب اس کی ہر تکلیف کا بدلہ سب سے سود سمیت لے چکا تھا۔ چچی اریسٹ ہو چکی تھی۔ پولیس نے ان کی اچھی خاصی خاطرداری کی تھی، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ یتیموں کی حق تلفی کی کوئی معافی نہیں۔ ابیہ کے دل میں دوراب کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص اسے پوری چاہتوں کے ساتھ قبول تھا، اس کی سنگت میں وہ کھلتے ہوئے پھول کی مانند نکھرتی جا رہی تھی۔ ابیہ نے صبر کیا تھا اور خدا نے اسے بہترین اجر دوراب کی صورت میں دیا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے اور آپ لوگ اس طرح کے ناول اور سننا چاہتے ہیں